السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں، ایک واقعہ سناؤں گا، اور اس واقعے کو میں نہیں جانتا کہ یہ سچ ہے یا ایسی لکھا ہوا ہے، لیکن بہت بڑا سبق اس واقعے میں چھپا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے بولا کہ میری سلطنت کو میں اس بندے کے حوالے کر دوں گا جو ایک رات کے لیے میری قبر میں سو جائے، ٹھیک ہے؟ اور بادشاہ اس کو صرف مال و دولت نہیں بلکہ وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں اپنی جو شہزادی تھی اس کی شادی بھی اس سے کر دوں گا جو میری قبر میں ایک رات سونے کے لیے تیار ہو جائے بس۔ سلطنت کے بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے لوگ، عمرہ جتنے بھی تھے، ان سب نے سونے سے انکار کر دیا۔ تو ایک شخص تھا جس کے پاس صرف ایک بکری تھی، وہ تیار ہو گیا۔ اس نے بولا کہ میں ایک دن کے لیے قبر میں سونے کو تیار ہوں، کیونکہ قبر کے بعد نکلنے کے بعد اس کو پتا تھا اس کی لائف ایک دم چینج ہو جائے گی، وہ سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا، مطلب جو غربت تھی وہ ختم ہو کے بالکل امیر بن جائے گا، بالکل اپوزٹ چیز ہو جائے گی۔ وہ تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ آیا بادشاہ کے بعد، بادشاہ کو اس نے بولا میں ریڈی ہوں۔ اب بادشاہ سلامت نے حکم دیا، وہاں پہ ایک گڈھا کھودا گیا، ایک قبر بنائی گئی، اور اس شخص کو اس قبر کے اندر ڈال دیا گیا، اوپر مٹی ڈال کے اس کو دفنا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہاں پہ فرشتے آئے سوال جواب کے لیے، فرشتوں نے پہلا سوال کیا کہ بھائی بتاؤ، تیرے پاس جو ایک بکری تھی اس کو تو پانی ٹائم پہ پلاتا تھا؟ اس نے کہا بھائی پانی پلاتا تو تھا، ٹائم پہ پلاتا تھا یا نہیں پلاتا تھا اس کا مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حساب کتاب اس کا شروع ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، وہ بھی بکری سے ریلیٹڈ تھا، کہ بھائی چارہ کھلاتا تھا، ٹائم پہ کھلاتا تھا کہ نہیں کھلاتا تھا؟ اس نے کہا بھائی کھلاتا تو تھا، اب ٹائم پہ کھلاتا تھا کہ نہیں کھلاتا تھا اس کا مجھے پتہ نہیں، دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ تیسرا سوال کیا فرشتوں نے بولا بھائی ایک بات بتاؤ، آپ اس بکری کو سکون دیتے بھی تھے یا نہیں دیتے تھے، ہر وقت کام پہ لگائے رکھتے تھے؟ اس نے کہا بھائی کبھی سکون تو دیتا تھا، اتنا نہیں دیتا، اتنا دیتا تھا جتنی ریکوائرمنٹ تھی، یا نہیں دیتا تھا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ اب بھائی رات ختم ہوئی، دوسرے دن صبح کے وقت کی بات ہے، صبح سارے لوگ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، قبر کے باہر مطلب بیٹھے ہوئے، بادشاہ بھی آیا ہوا اپنی ہر سلطنت کی ساری چیزیں لے کے، کہ جیسے ہی یہ قبر سے نکلے گا میں ساری سلطنت وعدے کے مطابق اس کے حوالے کر دوں گا۔ بھائی صاحب کو قبر سے نکالا جا رہا ہے، قبر سے نکلنے کے بعد جیسے ہی یہ نکلے ہیں، نکلنے کے بعد انہوں نے دوڑ لگا دی، بھاگنا شروع کر دیا، اتنا بھاگے کہ اس شہر سے، اس ملک سے نکل گئے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں آیا وہ بندہ 3 دن کے بعد، بادشاہ کے ہاتھ میں جیسے ہی وہ بندہ آیا، بادشاہ نے اس کو بولا بھائی میں تو سب چیزیں تیرے حوالے کرنے والا ہوں، تو بھاگا کیوں تھا؟ اس نے بولا، یہ ہاتھ جوڑا، اس نے بولا اپنی چیزیں اپنے پاس رکھ میرے بھائی، میرے پاس صرف ایک بکری تھی، فرشتوں نے پوری رات اس کا میرے سے سوال کیا، میں اس کا جواب نہیں دے سکا، تو تیری اتنی بڑی سلطنت کا جواب کیا دوں گا میں کل خدا کے سامنے؟ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس کہانی کا اتنا بڑا سبق تھا ہمارے لیے کہ ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہم سے ان تمام چیزوں کا اس دن حساب لیا جائے گا، اس دن ہم سے ان تمام چیزوں کے سوال ہوں گے۔ ہم لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز آ جائے، لیکن یاد رکھنا جتنی کم چیزیں ہوں گی سوال جواب بھی اتنے ہی کم ہوں گے، اور جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی نا سوال جواب اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔